الإنسان من علق صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه. وقال في موضع آخر طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وكما قال رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. قابل احترام علماء کرام، معزز سامعین کرام، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا احسان ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں علم کی نسبت سے، تعلیم کی نسبت سے اور یہ چھوٹے بچوں کا جلسہ جو مکتبہ تعلیم الاسلام کا جلسہ ہے اس موقع پر یہاں جمع فرمایا. یہ جو علم کا، تعلیم کا اور تعلم کا جو نسبت ہے یہ اللہ رب العزت سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. اللہ رب العزت نے علم کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کی تقریباً 7 پر 8,000 الفاظ میں سے سب سے پہلا لفظ جو نازل فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وہ اقرا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں اس کے معنی، خاص کر علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے معنی آتے ہیں پڑھنے کے. تو اس بات سے، اس آیت سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم کی اور تعلیم کی کتنی اہمیت ہے. اس بات سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں پوری انسانیت کو کہ ہر انسان جب اس دنیا کے اندر آئے، ہر بچہ جب اس دنیا کے اندر آئے تو وہ تعلیم اور تعلم سے وابستہ ہو جائے، اس کے نسبت علم سے ہو جائے اور تعلیم سے ہو جائے. یہ اللہ رب العزت اس آیت سے بتانا چاہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پر اتنا زور دیا ہے کہ صحابہ کو جمع کرتے تھے اور علم کی اور تعلیم کی نسبت سے انہیں جوڑتے تھے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو جزیرہ عرب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کا ماحول کیسا تھا، وہاں علم کا وجود ہونے سے پہلے ان کا حال کیسا تھا، ہم سب جانتے ہیں. قتل و غارت گری، زناکاری، جغل خوری، جھوٹ، لغو و لعب اور یہاں تک کہ جوا بازی میں بھی وہ شریک تھے. کوئی ایسا جرم، کوئی ایسی گناہ ان کے اندر نہ پائی جاتی تھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. ہر کام میں، ہر لغو و لعب میں، ہر گناہوں میں وہ ملوث ہو چکے تھے. ایسا ماحول چل رہا تھا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے اور جزیرہ عرب میں اپنے نبوت والی تعلیم ان کے سامنے پیش کیے، انہیں علم سکھائے اور تعلیم سکھائے، تو وہی لوگ جو ایک زمانے میں جاہل کہے جاتے تھے وہ عالم بن کر ان کے سامنے پیش آئے. اور وہی انسان جو ایک زمانے میں عام انسان تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے اور ان کے ذریعے سے علم حاصل کرنے نے ان کو صحابہ بنا دیا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا وقت تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ صرف ابو بکر تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے علم سیکھا تو ابو بکر کیا بن گئے، خلیفہ اول بن گئے اور صدیق بن گئے. اسی طرح عمر صرف پہلے عمر تھے اور یہاں تک کہ ان کے والد کہتے تھے کہ تجھے اونٹیاں چلانے تک نہیں آتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الغزو میرے بھائیوں اس زمانے سے لے کر آج تک کے زمانے میں ہر جگہ، ہر قوم میں، ہر ملک میں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ جو آدمی تعلیم یافتہ ہے، جو آدمی علم سیکھتا ہے وہ آدمی کہنے کے لائق ہے اور وہ آدمی کو اونچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بلند مرتبے پر اسے فائز کیا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں الغرض یہ جو تعلیم کا سلسلہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی چلتے آ رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام کا سب سے پہلا مکتب، سب سے پہلی درسگاہ کہاں لگی، وہ مسجد نبوی کے اندر لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صفہ چوترے پر چند صحابہ کو پڑھاتے تھے. صحابہ آتے تھے، وہاں حدیثیں سیکھتے تھے، علم سیکھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے اور وہاں سے پھر جب انہیں موقع ملتا چلے
کے کام بھی کرتے تھے اور تعلیم بھی سیکھتے تھے، علم بھی سیکھتے تھے۔ اس طریقے سے جو صبح چمک کر آئے اس میں صحابہ کرام علم سیکھتے تھے، یہ پہلا مکتب تھا، یہ پہلا مدرسہ، یہ پہلی درجہ تھی۔ اس زمانے سے یہ تعلیم کا سلسلہ چلتے آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے بھی ہمارے ہندوستان پر بڑی محنتیں کی ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے ہندوستان کے اندر بھی جگہ جگہ مساجد پائے ہیں، اور خاص کر اس دور میں جہاں اپنے بچوں کو ایک نئی نصاب دے کر جہاں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، جہاں بچوں کو اختلاف پر لانا چاہتے ہیں، اپنا مذہب چھوڑ کر اپنے مذہبوں کے اندر وہ لانا چاہتے ہیں، ایسے دور کے اندر ہمارے علماء کرام ان کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ ان لوگوں نے مکاتب کا جو نظام ہے، مکاتب کا جو قیام ہے، اس کو ضروری سمجھا، اور آج ہندوستان کے چپے چپے پر شہر شہر میں جہاں جہاں بھی مسجدیں قائم ہیں اور جہاں جہاں بھی محلے ہیں، ان میں کسی محلے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاں مکتب نہ ہو۔ کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جو جس کے اندر مکتب نہ چلتا ہو۔ یہ علماء کرام کے کارنامے ہیں، ان کے محنت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ اسی طرح آج یہ ہمارا جو مکتب ہے، مکتب تعلیم الاسلام جو مسجد قباء کے اندر واقع ہے، الحمدللہ اس میں بھی تقریباً 5-6 مہینوں سے مکتب کا عمل چل رہا ہے، اور ہماری مجلس العلماء والائمہ کی محنت ہے، اور ہمارے اس مسجد کے ذمہ داران کی محنت ہے کہ انہوں نے اس کے اندر مسجد کے اندر مکتب کو قائم کیا۔ الحمدللہ اس کے اندر بچے روزانہ صبح آتے ہیں اور تقریباً 1.5 گھنٹے تک کیا ہے وہ دینیات سیکھتے ہیں، اور اس کے اندر نماز سیکھتے ہیں۔ ہمارے کچھ حضرات کے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ آخر مکتب کیا چیز ہے، مکتب کا نام مطلب کیا ہے؟ بچے روزانہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آخر مکتب میں کیا چلتا ہے؟ ایک استاذ ہوتا ہے، وہ استاذ کیا پڑھاتا ہے آخر؟ یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، مکتب کا مطلب یہ ہے کہ مکتب کے اندر جو بچے آتے ہیں، جو طلباء اس کے اندر داخلہ لیتے ہیں، وہ بچے کیا ہے قرآن مجید پڑھنے والے ہوتے ہیں تجوید کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو سیکھنے والے ہوتے ہیں، اور جو نماز کا طریقہ ہے، جو بلوغ سے پہلے ہی اپنی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی وہ نماز کا طریقہ سیکھنے والے ہوتے ہیں، اور جو مسنون دعائیں ہیں، کھانے سے پہلے کی دعائیں، سونے کے پہلے سے دعائیں، یہ سب کیا ہے بچے سیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور جو وضو کے فرائض ہیں، وضو کے مسائل ہیں، جو مختصر فقہ کہلائی جاتی ہے، جو ہر انسان کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اس کے اندر علماء یہی فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا اتنا جاننا ضروری ہے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز کر سکے اور روزہ نماز کی تمیز کر سکے، اس کے مسائل کو سیکھ سکے، یہ علماء یہی فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، الغرض ہم سب کیا ہے، ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ اس خوشی کے موقع پر کیا ہے، اس جلسے کے اندر ایک امیر کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، ایک صدر کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ کسی قافلے کے اندر کوئی رہبر نہیں ہوتا تو وہ بھٹک جاتی ہے، کسی قبیلے کے اندر کوئی رئیس القبیلہ نہ ہوتا تو اس قبیلے کے اندر تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں، جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور کسی جماعت کے اندر کوئی امیر نہیں ہوتا تو وہ جماعت کیا بکھر جاتی ہے۔ اسی لیے ہر جماعت کے لیے، ہر جلسے کے لیے ایک صدر کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آئیے آج ہمارے اس جلسے کے صدارت کی باغ ڈور میں ایسے دو باکمال عالم دین اور تقوی طہارت کے مالک میری مراد حضرت مولانا تحسین صاحب دامت برکاتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کے عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر دائر قائم فرمائے اور ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت والا سے گزارش ہے کہ حضرت والا ہمارے درمیان دائر تک قائم رکھے جلسے کے ختم تک، اور ہم سب کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے وابستہ فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر جلسے کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے جلسے کا آغاز کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے میں محمد شارف کو دعوت دیتا ہوں۔ شارف آئے اور اپنی میٹھی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت پیش کریں۔
Hare Jani
عزیزم عبدالشکور، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے. بہت ہی اچھی طریقے سے نعت شریف پیش فرما رہے تھے. اب اس کے بعد میں رومانہ کو بلاتا ہوں کہ وہ آئے اور جو اسلام کا سب سے پہلا کلمہ ہے، بنیادی کلمہ، اس کو پیش فرمائے. میں جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے محمد راشد بن جانی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور 10 حدیثیں پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 1. انما الاعمال بالنیات. ہر عمل نیت کے مطابق مقبول ہوتا ہے. حدیث نمبر 2. من لم یرحم الناس لا یرحمہ اللہ. اللہ تعالیٰ اس شخص کو رحم نہیں فرماتے جو لوگوں کو رحم نہیں کرتا. حدیث نمبر 3. لا يدخل الجنة قتال. چغل خور جنت میں نہ جائے گا. حدیث نمبر 4. لا يدخل الجنة قاطع. رشتہ توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا. حدیث نمبر 5. الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا. حدیث نمبر 6. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. کپڑوں کا جو حصہ کپڑوں سے چھپ جائے وہ جہنم میں ہوگا. حدیث نمبر 7. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان وہ حق سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. حدیث نمبر 8. من یحرم الرفق یحرم الخیر اللہ. جو نرم غذائی سے محروم ہے وہ حل بلائی سے محروم ہے. حدیث نمبر 9. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تمہارے اندر شرمینہ ہے تو پھر جو چاہے کرو. حدیث نمبر 10. لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او صورۃ. رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں سایہ تصویر ہو. السلام علیکم. اس کے بعد میں محمد حامد بن نعمت اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور 10 اہم باتیں پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے 10 باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں جن کا جاننا اور عمل کرنا ہر مسلمان بھائی کے لیے ضروری ہے اور دلچسپی ہے. نمبر 1. توحید مسلمانوں کے لیے ایمان کی ہے. نمبر 2. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں کی کامیابی ہے. نمبر 3. شریعت کا عمل کرنا مسلمانوں کے لیے امن ہے. نمبر 4.
دعوت دیتا ہوں آئے اور جو قیمتی احبار ہیں وہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. محترم حضرات، آپ حضرات کے سامنے تنقید کی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت سماعت فرمائے. مسلمانوں، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کرو. مسلمانوں، دین کے لیے مصیبتیں اٹھانی سیکھو. مسلمانوں، ایمان کے لیے اذیتیں سہنی سیکھو. مسلمانوں، ایمان کے لیے اذیتیں سہنی سیکھو. مسلمانوں، سچائی کے لیے قربان ہونا سیکھو. مسلمانوں، سچوں کے لیے مرنا سیکھو. مسلمانوں، اللہ کے لیے شہید ہونا سیکھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات، کچھ دیر سے ہم شروع سے اور کچھ اہم باتیں سن رہے تھے. اب درمیان میں ایک نعت ہو جائے، اس کے لیے میں بشیر بن رفیع صاحب کو دعوت دیتا ہوں. اس شعر کے ساتھ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا. یہ محفل کن فکا نہ ہوتی، وہ جو امام امم نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجب نہ ہوتا. بشیر بن رفیع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ
अभी कुछ तलबा का प्रोग्राम बाकी है। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि कुछ देर ऐसे ही चुस्ती से बैठे रहे। हमारे दरमियान उलमा किराम भी तशरीफ़ फरमा है। इसके बाद उनका प्रोग्राम, उनका बयान होगा, कीमती नसाइह होंगे। अब इसके बाद मैं मुबारक बिन हुसैन साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और अशआर पेश फरमाएं। ये कई कितनी साल उठने का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, ना खौफ खुदा दिल में, ना गैरत ईमान। मायूस नजर आते मस्जिद के किनारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मेहराब भी खामोश तो मिंबर भी सुनसान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेहराब भी खामोश तो मिंबर भी सुनसान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। दुनिया की खुराफात से महजूर हुए हैं, हम लोग तिलावत से बहुत दूर हुए हैं। हर घर में नजर आते दामों में कुरान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ सुना करते मस्जिद के अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अब 5 नमाज़ें। आबाद हमारे अमान नगर मस्जिद वीरान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। दुनिया के खुराफात से महजूर हुए हैं, हम लोग तिलावत से बहुत दूर हुए हैं। हर घर में नजर आते दामों में कुरान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ सुना करते मस्जिद के अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अब 5 नमाज़ें। होठों पे नहीं है अब दीन तराने, हम लोग डूबे हैं हर घर में अज़ानें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला मौजूद कर बात और शौक़ का या मुकर्रर बनाए। इसके बाद बयान करने के लिए छोटी सी बच्ची मोहम्मद समरीन बिन्ते शरीफ बादशाह को दावत देता हूँ। बच्ची आए और अस्माए हुस्ना पेश करें। Wa
ارشد ارشد ಈಗ 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಹೋಗಿದ್ದೆ माशाअल्लाह ये बच्ची है, अल्लाह ताला इसकी हिम्मत में और इजाफा फरमाए। बिन्त शेख वली ये इनाम हासिल कर ले। इसके बाद जासमीन बिन्त शेख शैला को दावत देता हूँ। बच्ची आए और साथ को दुआ पेश अरशद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलिमा तय्यिबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं और गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। कलिमा तंजीह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह ताला के साथ है, से पाक है, सब तारीफ की लायक अल्लाह ताला ही है और अल्लाह ताला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। और अल्लाह ताला सबसे बड़ा है और नेकी करने की तौक़त मुआइज़ी बनने की क़ुव्वत अल्लाह ताला से हासिल होती है और जब हर गुज़रगी वाला है। कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो अकेला है, उसका शरीक नहीं, उसका हुकूमत है, उसका तारीफ है और जिस पर रखने वाला है। कलिमा अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। मग़फ़िरत तलब करती हूँ अल्लाह ताला से जिसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। वो जिंदा है, थामे हुए है और मैं इससे तौबा करती हूँ। ईमाने मुज़्मल आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। ईमान लाया अल्लाह ताला पर जैसे कि वो अपने नामों और सिफ़तों के साथ है। मैंने इसके तमाम अहकाम को कबूल किया। ईमाने मुफ़स्सल आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअथि बअदल मौत। ईमान लाए अल्लाह ताला पर और उसके फरिश्तों पर और उसके किताबों पर और उसके रसूलों पर और
اب میں بہت ہی ادب احترام سے حضرت مولانا محبوب بادشاہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے آ کر بیٹھ جائے، مولانا محبوب بادشاہ صاحب، اور اسی طرح مفتی عبدالقوی صاحب آ جائے، علماء کرام کے ساتھ بیٹھ جائے، گزارش کرتا ہوں کہ آ جائے۔ اور اسی طرح جو ہمارے طلبہ کرام ہیں وہ ذرا خاموش رہیں اور جلسے کو کامیاب بنائیں۔ اس کے بعد مزید میں جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے عارف بنت غوث بادشاہ بچی کو دعوت دیتا ہوں آئے اور آج نماز پیش کریں۔ اچھی بات ہے، کیا لائف سٹائل جانا پڑتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی بات ہے، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں، تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تیرا نام بہت برکت والا ہے، تیرے ذریعے بہتر ہے، تیرے سوا کوئی مستحق عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ ترجمہ، ہر قسم کی سب تعریف اللہ کے لائق ہے جو تمام جہانوں کا پانے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روزی رزق کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم آپ ہی سے عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم لوگوں کے راستے پر چلا، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن کا آپ کو نازل ہوا، نہ گمراہوں کے راستے پر۔ سورۃ الکوثر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی السلام علیکم۔ میں نے اپنے کوثر عطا کی دیجیے، بس آپ لوگ کے لیے نماز پڑھے، قربانی کی دیجیے، پھر یقین آپ پر دشمن میروں کا نشان ہے۔ سورۃ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد، اللہ۔ اے نبی دعا نہیں کرے کہ میں آدھوں، اے نبی دعا نہیں کرے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اسی سے کوئی پیدا ہوا، نہ اسی سے کوئی برابر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں 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 ہاں۔ اب اس کے بعد میں آخری بیان پیش کرنے کے لیے محمد ابراہیم بن جیلانی کو دعوت دیتا ہوں، آئے اور اپنے معافی صغیر کا اظہار کریں۔ عشاء کے بعد اسماعیل پروگرام ہوتا ہے نا اس پاس سے۔ ہاں لوگ کو اگر اٹھائیں تو میں تو بھی کرتا ہوں بعد میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي لم يزل ولا يزال، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صاحب الكمال۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها
ترجمہ دیکھیں. محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں. اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خوش قسمت ہیں جنت میں ہے، اسی طرح جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہے. اس دنیا رنگ و غم میں جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو دنیا اس سے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے. جس طرح کنویں کا مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اسی طرح کم عقل انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اگر بالفرض کبھی بدحالی ہوگا تو پھر فنا ہو جائے گا، ہڈیاں خستہ ہو جائیں گی، جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اسے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال کیا نہیں جائے گا. مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے بتایا کہ تمہارا یہ تصور انتہائی غلط ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، کیا تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو. یہاں کی تمہاری ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا. اگر اس دنیا کے رہنے والے انسان نیک عمل کریں گے، صحیح راستے پر چلیں گے، حق و صداقت کے علم بردار رہیں گے، خالق کائنات کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر مرنے کے بعد کامیابی ان کا قدم چومے گی. اور اگر اس دنیا کے بسنے والے انسان سرکشی اور غرور کے راستے پر چلیں گے، خدا انہیں قدوس کا احکام کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اڑ کر چلنا چاہے گا، ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائی کو جلانا چاہے گا، تو پھر یہ دن آئے گا جب اسے اپنے کیے ہوئے حساب دینے ہوں گے. جب اسے پوچھا جائے گا تمہیں تو ہاتھ دے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزور کی مدد کرو، تمہیں تو آنکھیں دی گئی تھی تاکہ تم غلط اور صحیح کی تمیز کر سکو، تمہیں تو پیر دی گئے تھے تاکہ تم خدا کی عبادت کے مسجدوں میں جاؤ، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم باطل طاقتوں کی مکاری کو شکست دے سکو اور حق کی آواز کو بلند کر سکو. کیا تم لوگوں نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھو پھر جہنم کی دہتی آگ ہے، اس میں تمہیں ڈالا جائے گا. محترم دوستو، اس دنیا میں چند دن رہنا ہے. بادشاہ ہے فقیر، سرمایہ دار ہے مزدور، امیر ہے کمزور، عقل مند ہے بے وقوف، مرد ہے عورت، سب کو یہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے. یہاں کا سیم وزر، مال و دولت، جائیداد، زمین، دکان، کوٹھیاں آپ کے ساتھ نہیں جائے گی. ہمیں سب چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے نیک اعمال کام دیں گے. چند پیسے جن کے ذریعے سے ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے، چند رکعت نماز جو ہم نے خلوص دل سے ادا کی ہے، چند میٹھی باتیں جو ہم نے کسی مجبور بے کس کو اطمینان دلانے کے لیے کی ہے، یہی چیزیں ہمارے کام آئیں گی. اور اس دنیا کا تمام ساز و سامان ہمارے لیے بیکار ہوگا. محترم دوستو، جب موت آئے گی تو آپ کو یہ ملے گا، ایک سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں ملے گی. دوستو، ہمیں اس وقت آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایسی جگہ بنانا چاہیے جہاں ہمیشہ آرام و سکون سے ہے. وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملتی ہے. اس کی بعد والی زندگی کا نام ہے آخرت، جو آخری میں ملتی ہے. اللہ کی مرضی پر اپنے کو چلائے تو خوش قسمت رہیں گے، اور اگر ہم غلط راستے پر چلے تو بد قسمت کہلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم آپ کو صحیح راستے پر چلائے اور آخرت میں جنت ہمارا ٹھکانہ بنائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ، ہم بہت دیر سے ان طلباء کا پروگرام سن رہے تھے. یہ ننھے ننھے بچے اپنی معصوم زبانوں سے، میٹھی زبانوں سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، نعت شریف کی تلاوت کر رہے تھے، اور بہت ہی قیمتی باتیں ہمارے سامنے لا رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے علم میں برکت عطا فرمائے اور انہیں کامیاب بنائے. اب محترم حضرات،
اب ہمیں اصلی جو مقصد حاصل کرنا ہے یہ علماء کی نصیحت ہے. یہ علماء کا ہمارے درمیان موجود ہونا یہ ہمارے لیے بہت مسرت کی بات ہے, خوشی کی بات ہے. یہ جو طلباء ہے جو انہوں نے پروگرام پیش کیا ہے اس کا مظاہرہ ہم سب دیکھ چکے ہیں کہ یہاں کے مکتب کے جو ذمہ داران ہیں ان کی محنت ہے, ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ جو ہم سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مکتب کے ذمہ داران کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے. اب اس کے بعد میں پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ایک اہم کڑی کی طرف وہ ہے ہمارے علماء کرام کے بیانات, ان کی نصیحتیں. چنانچہ ہمارے شہر ویکونڈا کے مشہور و عالم دین مفتی ولی اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے سامعین کو مستفیض فرمائیں. بچوں کے لیے حوصلہ افزائی ہو جائے. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگوں میں عزیز ساتھیوں دوستوں, ہم بہت دیر سے بچوں کے پروگرامات سن رہے تھے. ماشاءاللہ بچوں اور بچیوں نے بہترین انداز پر ہمارے سامنے قرآن اور حدیث اور کچھ اہم مفید باتیں جو ہمارے لیے ضروری ہے سنا رہے تھے. اور ایسے ہی کچھ بچوں نے مسائل وغیرہ بھی سنائے تھے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں, وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں. تو بزرگ عزیزوں, سب کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم جب اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں گے, قرآن اور حدیث سکھانے کے لیے بھیجیں گے, تو یہ ہمارے بچوں میں تمام چیزیں آئیں گی. جب ہم اپنے بچوں کو مکتب نہیں بھیجیں گے, مدرسہ نہیں بھیجیں گے, اور ہم اپنے بچوں کے بارے میں دینی تعلیم کی فکر نہیں کریں گے, دین کو سکھانے کی فکر ہمارے اندر نہ ہوگی, تو پھر ہمارے بچوں اور بچیوں میں یہ چیزیں نہیں پائیں گے. دیکھو ماشاءاللہ یہ بچوں اور بچیوں میں جو یہ تمام چیزیں ہمیں سننے کا موقع ملا, تو یہ سب اسی وجہ سے ملا ہے کہ ان کے ماں باپ نے فکر کیا ہے. ان کے ماں باپ فکر مند ہیں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو کچھ دین سکھائے, قرآن سکھائے. جب ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا تو پھر یہ اپنے بچوں کو بھیجے
تو یہ بچے اور بچیاں ہمارے سامنے اس قابل بنے کہ سب کے سامنے پوری ہمت کے ساتھ قرآن کی آیتیں اور حدیث کی باتیں، اچھی اچھی باتیں، مسائل ہمارے سامنے بتا رہے تھے کہ یہ تمام ان کے پیچھے ماں باپ کا ہاتھ ہے۔ میرے محترم بزرگوں عزیزوں، بس یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں اور بچوں کے بارے میں ہمیں سب سے پہلے دینی تعلیم کی فکر کریں۔ دنیا کی تو ہم ایسا بھی فکر کرنے والے ہیں، لیکن دین کی تعلیم کے بارے میں ہم ضرور فکر کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان کہ جس نے قرآن کو سکھایا، خلق الانسان اور انسان کو پیدا کیا، وعلمہ البیان اور اس کو گویا ہی بیان کرنے کا ملکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا۔ تو بزرگ عزیزوں، جو خالق کائنات ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کو پیدا کرنے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ جو قرآن کی جو تعلیم ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں دنیا میں۔ اگر اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہوتی تو اللہ پاک اس کا تذکرہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ بڑے رحم والے اور بڑی مہربانی والے وہ کہہ رہے ہیں کہ علم القرآن، ہم نے تعلیم قرآن کی نعمت ان کو عطا فرمائی۔ تو بزرگوں، قرآن کو سیکھنا معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ہمارے اندر بھی ایک سوچ اور خیالات ہوتے ہیں، ہمیں اپنے معاشرے میں اپنے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے اندر بھی خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ دراصل ہمارے اندر کون بیسٹ آدمی ہے، یعنی کون سا آدمی بہتر ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ بہتر آدمی ہے، بیسٹ ہے، پوری دنیا میں بہتر ہے، بہترین ہے۔ تو کسی کا کچھ اپنے اعتبار سے خیالات ہیں، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی کے پاس جائیداد ہو، کسی کے پاس مکانات زیادہ ہو، یا کسی کے پاس روزگاری کے وسائل زیادہ ہو، یعنی زیادہ کماتا ہو، جس کے پاس بلڈنگ ہو، جائیداد ہو، زمینیں ہو، تو ہمیں اپنے خیال کے اعتبار سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا آدمی ہے، بیسٹ انسان ہے، بہتر آدمی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں ایسے لوگوں کے پاس جن کے پاس کچھ جائیداد ہے، کچھ زمینیں ہیں اور ایسے ہی کچھ مال و دولت ہے، اسے ہم گریٹ سمجھتے ہیں، اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن بزرگ عزیزوں، حقیقت میں مال و دولت کے اعتبار سے اور ملک کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے کوئی بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ اگر مال و دولت کے اعتبار سے کوئی بہتر ہو سکتا دنیا میں تو پھر کیا ہے، فرعون ہوتا۔ اگر مال و دولت کے اعتبار سے کوئی کیا ہے بہتر انسان بنتا تو فاروق بنتا، کیونکہ اس کے پاس سب سے بڑی دولت تھی، مال و دولت کے خزانے اس کے پاس بڑے ہوئے تھے۔ اگر سلطنت کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے اگر بہتر ہوتا تو فرعون ہوتا، چونکہ اس کا دعویٰ تھا کہ میں بڑا گیا بادشاہ ہوں، میرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ اس نے تو اپنے آپ کو پروردگار اعلیٰ، یعنی میں تمہارا رب ہوں، تو رب ہونے کا دعویٰ بھی اس نے کر دیا اپنی مال و دولت کے غرور میں، اپنی سلطنت کے غرور میں۔ لیکن بزرگ عزیزوں، کیا حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام، جن کے پاس دنیا کے اعتبار سے کوئی مال و دولت ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، ان کے پاس نہ باغیچے ہے، نہ کوئی زمین جائیدادیں ہیں، لیکن اپنی جگہ پیغمبر تھے، علم تھا ان کے پاس، ان کے پاس احکامات ہے، ان کے پاس انسانیت تھی،
اور اللہ کے پیغام کو لیے ہوئے تھے اور لوگوں کو اس کی دعوت دے رہے تھے، اس کو سکھا رہے تھے، بس ان کے پاس جو کچھ تھا بس یہی تھا۔ اس کے علاوہ جائیداد کے اعتبار سے، ملک سلطنت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو موسیٰ اور فرعون میں بہت فرق ہے۔ فرعون کے پاس تو سب کچھ ہے، پوری دنیا اس کے پاس موجود ہے، سلطنت ہے، جائیداد ہے، بڑی بڑی محلات ہیں اور سپاہی ہے، لشکر ہے، اور کیا نہیں ہے۔ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، وہ تو کہہ رہا تھا کیا میں یہ مصر کی جو سلطنت کیا میری نہیں ہے، یہ جو ندیاں جو میرے نیچے سے بہ رہی ہے کیا آپ دیکھتے نہیں کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں اور کتنی بڑی سلطنت کا میں مالک ہوں، اور میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا۔ آپ جو مانگیں گے اور آپ جو چاہیں گے اس کو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے پاس نبوت ہے اور اللہ کا پیغام ہے، اور وہ حق کی دعوت دینے والے، صحیح راستے پر لے جانے والے۔ اس کے علاوہ مال و دولت کے اعتبار سے دیکھا جائے ان کے پاس کچھ نہیں۔ لیکن بزرگوں عزیزوں، یہی موسیٰ علیہ السلام ہے جو فرعون کے پانی میں ڈوبنے کا ذریعہ بنے۔ وہی راستہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی پر جو سمندر پر جو 12 راستے پڑ گئے، اس راستے پر، اسی راستے سے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کے لیے اسی راستے کو نجات کا ذریعہ بنایا، اور اسی راستے کو فرعون اور فرعون کے لشکر کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنایا کہ نہیں؟ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم سمجھتے ہو کہ مال و دولت کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، ملک و سلطنت کے اعتبار سے کوئی آدمی بیسٹ ہو سکتا ہے، کوئی بہتر ہو سکتا ہے، یہ ہرگز نہیں ہے، یہ خام خیالی ہے، یہ تمہارا شیطانی وسوسہ اور شیطانی خیال ہے، شیطان کی طرف سے آنے والے خیالات ہیں۔ سب سے بہتر اور بیسٹ آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو بزرگوں عزیزوں، قرآن کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس کو لپیٹ کر اپنے کیا ہے الماری میں رکھ دے، یا اس کو جزدان بنا کر کیا ہے گھروں میں برکت کے لیے رکھ دے؟ بزرگوں، یہی قرآن ہے جس کے لیے، جس کو سیکھنے کے لیے، جس کو پڑھنے کے لیے اور جس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا۔ انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے، اس مقصد اگر بغیر قرآن کے اگر زندگی گزر گئی تو ہماری جو تخلیق ہے بے مقصد کے گزر گئی۔ ہم انسانی زندگی گزارے اور قرآن کے بغیر گزارے تو یہ ہماری جو انسانیت ہے، انسان بن کر دنیا میں آنا، یہ بیکار ہے، یہ بے مقصد ہے۔ قرآن کا زندگی سے بڑا تعلق ہے۔ قرآن کے بغیر زندگی کا گزارنا اور انسان کی تخلیق اور انسان کا دنیا میں آنا یہ بیکار ہے۔ سب کچھ اسی قرآن میں رکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے۔ لیکن بزرگوں عزیزوں، ہمیں اس کی اہمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی طرف ہماری توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے اندر اس کی قدر و قیمت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کو ایک دوسرے درجے پر یا آخری درجے پر اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو لاسٹ درجے پر، آخری درجے پر سمجھتے ہیں کہ اگر جو غریب ہے اور اسی طرح اس کے پاس کچھ کھانے پینے کے کوئی ذرائع نہیں ہے تو اس کو لے جا کر کیا ہے مدرسے میں چھوڑ دیں کہ کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ تو قرآن سیکھنے کے لیے سب سے جو کمزور طبقہ ہے، جو غربت والا جو طبقہ ہے، اس کو ہمیں انتخاب کر دیں، اس کو چن کر کیا اس کو دیں ہمارے اندر قرآن کی۔ تو بزرگوں عزیزوں، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ادھر رہے ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کی ڈگریاں اور عصری جو تعلیم ہے، اس کی اہمیت ہے ہمارے اندر، چونکہ اس کے ذریعے سے پیسے کموائے جاتے ہیں، اور انہوں نے تعلیم کو پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ چونکہ اب وہ ہے کہ
آدمی کے دل کے اندر جو ہے جو ہرس ہے وہی آدمی کرتا ہے. تو اس کے اندر ہرس کیا ہے؟ کمانے کی ہرس اور دنیا کی مال و دولت اور اس کی لالچ اور اس کی ہرس. یہ ہرس اور ہوس مال و دولت کو بٹورنے کی ہرس کیا ہے؟ دنیا کی تعلیم کی طرف ہم کو جلدی سے کیا ہے متوجہ کر دیتی ہے. اس کے لیے ہمیں لاکھوں روپے خرچ کر کے دنیا کی تعلیم کو اپنے بچوں کو دینے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ہے قرآن سکھانے کے لیے دینی علم سکھانے کے لیے ہم راغب نہیں ہوتے. ہماری توجہ اس کی طرف نہیں جاتی. بس ہم نے صرف دنیاوی تعلیم کو کمائی کا ایک ذریعہ بنا لیا. حالانکہ تعلیم کا کمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تعلیم کا کمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تعلیم ہمیں چاہے دنیا کی ہو یا دین کی ہو صرف کمائی کے لیے سیکھ رہے ہیں تو پھر علم کے ساتھ تعلیم کے ساتھ ظلم ہے. تعلیم سے تو زندگی کے اندر انسانیت آتی ہے, اخلاق پیدا ہوتے ہیں. انسان جیسے زندگی گزارے اس کی تہذیب کیا ہے, اس کے طور طریقے اس کو سمجھ میں آتے ہیں. اسی علم سے اسی تعلیم سے آدمی کیا ترقی پاتا ہے. تو قرآن کی تعلیم یہ علم جو ہے بڑی دولت ہے. اس کو ہم نے کیا ہے ایک کمائی کا ذریعہ بنا لیا جس کی وجہ سے ہمیں دنیا کی تعلیم کو دینی تعلیم پر ترجیح دیتے ہیں. حالانکہ تعلیم کا کمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تم دنیا کی تعلیم پڑھاؤ اپنے بچوں کو, مگر اپنے بچوں کو کیا ہے قرآن سکھاؤ, قرآن کا علم دو, قرآن کی تعلیمات سے ان کو محروم مت کرو. اور یہ سمجھو کہ سب سے پہلے میرے اندر پہلے نمبر پر یہ چیز ہے کہ میں اپنے بچے کو قرآن کی تعلیمات سکھاؤں, قرآن حدیث سکھاؤں. اب میرے بچوں کو انجینئر بناؤ یا ڈاکٹر بناؤ اپنی مرضی ہے. اس کے بارے میں بولتے بھی نہیں اور اس کے بارے میں آپ کیا ہے ہم بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, آپ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ اس میں آزاد ہے, آپ سکھائے یا نہ سکھا اپنی مرضی ہے. مگر ضرور ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کی تعلیمات سے اپنے بچوں کو محروم نہ کرو, چونکہ قرآن کی تعلیم ہی اصل زندگی کا مقصد ہے. تو بزرگ عزیزوں, جس علاقے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اگر ہم نے قرآن کو اپنے کیا پیٹ پیچھے رکھ دیا, اپنے بچوں کو محض کمائی کے اعتبار سے, کمزوری کے اعتبار سے اگر ہم نے قرآن کی تعلیم سے اپنے بچوں کو محروم کر دیا تو قریب ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے شاعر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ہندوستان میں اگر قرآن کی تعلیم سے قرآن کے تعلیمات سے اگر ہم نے اپنے بچوں کو محروم کر دیا تو پھر قریب ہے کہ ہمارا جو یہ ملک ہے یہ اندلس یعنی اسپین جیسا نہ ہو جائے کہ جہاں پر 800 برس حکومت مسلمانوں کی تھی. اندلس جس کو اسپین کے نام سے آپ جانتے ہیں ملک, کہ 800 برس وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تھی. لیکن آج کیا حالت ہے کہ پرتگا کا اور غرناطہ کا اور ایسے ہی کیا ہے کچھ اسلامی کچھ تعمیرات کے علاوہ اس کے علاوہ اسلام کی کوئی نشانی و باقی نہیں ہے. تو بزرگ اگر ہم اپنے بچوں اور بچوں کو قرآن کی تعلیمات سے ان مدارس سے اگر ہم محروم کریں گے تو ہماری بھی وہی حالت ہے. سوائے دلی کے لال قلعے کے اور تاج محل کے یہاں بھی کوئی نشانی باقی نہیں رہے. یہاں پہ 800 برس کیا 1000 برس بلکہ اس سے بھی زیادہ مسلمانی کی حکومت تھی. یہاں پہ یہاں بھی وہ حالت ہوگی. تو یہاں پہ نیچے بیٹھ کر گولیا پر بیٹھ کر جو پڑھانے والے جو مولوی ہیں, جو ملا ہیں, اور اسی طرح جو پڑھانے والے جو حافظ قرآن کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ یہی اصل اسلام کی بقا ہے. یہ جو مدارس ہے جو مکاتب ہے یہی اسلام کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے. اگر ہم نے اس کے بارے میں اگر بے اتفاقی کی اور ہمارے اندر کیا اس کے بارے میں یہ سوچ ہمارے خیال میں آ گیا کہ پڑھ کر ہمارا بچہ کیا کرے گا, اگر یہی سوچ میں ہم پڑے رہیں تو بزرگ عزیزوں ہمارے حالات اور بھی خراب ہوتے جائیں. ہمارے مسلمانوں کی پہچان قرآن ہے,
ہمارے اسلام کی شناخت قرآن ہے، قرآن کی تعلیمات ہیں۔ جہاں جس ملک میں، جس زمین میں قرآن کی تعلیمات لوگوں کے اندر قرآن کی تعلیمات کیا ہے امنگ رہی ہو اور قرآن سیکھنا اور سکھایا جا رہا ہو، وہ اللہ پاک اس قوم کو اور اس زمین کو اللہ پاک وہ تمام تر کیا ہے اللہ پاک وہاں کے ہر چیز کو مسلمانوں کے قبضے میں رکھیں گے۔ اگر ہم قرآن کو اور قرآن کے تعلیمات سے، قرآن حدیث کی تعلیمات سے، دینی تعلیمات سے اگر ہم محروم کر دیں گے تو ہمارا سوال شروع ہو جائے گا۔ بہت بڑا تعلق ہے بزرگ عزیزو، صرف ہمارے لیے دنیا نہیں ہے۔ جو مسلمان اسلام کا جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جو دل و جان سے اس کا اقرار کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے اپنے مسلمان ہونے کی، اپنے ایمان والے ہونے یا اپنے مومن ہونے کی جو گواہی دیتا ہے، اس کا بڑا تعلق ہے قرآن سے۔ صرف ہمیں ظاہر کو نہ دیکھے، ہمیں ہمارے اندر یہ جذبہ اور ہمیں اصلی اپنے اندر یہ سوچ خیال پیدا کرے کہ یہ دنیا ہمارے لیے یہ اصل نہیں ہے، یہ تو عارضی چیز ہے، یہ ٹیمپروری ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اصل تو ہمارا مسئلہ آخرت کا ہے، تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اور آخرت کا جو مسئلہ ہمارے لیے جو حل ہوگا اور آخرت کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کا تعلق قرآن سے ہے۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں سکھائیں گے تو پھر کیا سکھائیں گے؟ ہمارے لیے ہیج کیا اب ہے؟ قرآن کے علاوہ ہیج دنیا میں ہمارے لیے اور کیا ہے؟ اسی وجہ سے بزرگ عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مکتب کی شکل میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا گیا۔ اور سب سے پہلی جو آیت نزول کے اعتبار سے اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، خلق الانسان من علق، کہ پڑھو اپنے پاک پروردگار کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے علم سیکھنے کا حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی وحی جو وحی پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ مکتب کی شکل میں، کہ جبریل امین علیہ السلام کے استاذ کی شکل میں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے سیکھ رہے ہیں۔ تو جب تک یہ انداز کہ سیکھنا سکھانا، اس قرآن کو سیکھنے سکھانے کا جب تک ہمارے اندر کیا ہے یہ تو طریقہ باقی رہے گا، جب تک یہ جو مکاتب اور مدارس باقی رہیں گے تو سمجھو کہ اسلام اور اسلام کی پہچان باقی رہے گی، ورنہ بزرگ عزیزو ہمارے سے سب ختم ہو جائے، کمزور ہو جائے۔ اسے بہت کیا ہے سوچنے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر قرآن کی اہمیت کو اور قرآنی تعلیمات کی اہمیت کو اپنے اندر کیا ہے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف دنیا نہ دیکھے، دولت نہ دیکھے، اپنے آخرت کو دیکھ کر قرآن کو سکھائے۔ اور جہاں تک روزی کا مسئلہ ہے وہ تو اللہ کے ذمے ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے روزگاری کے مسائل کو تلاش کر لیں گے، صرف اس وجہ سے کہ روزگاری کا مسئلہ کیا ہوگا، اس وجہ سے کیا قرآن کی تعلیمات سے اپنے بچوں کو محروم کرنا بزرگوں اس سے بڑی بدنصیبی ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے ابھی کیا جواب دیں گے؟ جو قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا، اسی قرآن کو ہم نے نہیں سیکھا اور اپنے بچوں کو نہیں سکھایا تو پھر کیا کرنے کے لیے ہماری زندگی کہیں بھی کام آ جائے گی؟ ہماری زندگی گزارنا بہتر ہے، اس سے بھی بہتر ہے کہ ہم دنیا میں پیدا نہ ہوتے، اس سے بھی بہتر ہے کہ ہم دنیا میں اپنی زندگی کو نہیں گزارتے، مر جاتے، مر جانا بہتر ہے۔ اب کیا چاہیے ہمارے لیے؟ صرف قرآن کی اہمیت کو سمجھو، ان مکاتب کو سمجھو، اپنے اور بچوں کو ضرور بھی ضرور مکاتب کے اندر بھیجو۔ یہ ماں باپ جب تک اپنے اندر اس کی اہمیت کو کیا ہے اپنے اس کو اہم نہیں سمجھیں گے، اس کی اہمیت کو اپنے اندر نہیں بٹھائیں گے، یہ کام نہیں ہوگا۔ جتنے بھی گھر ہیں ہر ماں باپ اس کے ذمہ دار ہے کہ اپنے اور ہر بچہ اور بچی کو ہم کیا مکتب میں بھیجیں گے اور قرآن کی تعلیم ان کو سکھائیں گے۔
اور دنیا کی تعلیم کے بارے میں تو ہم اس کا تذکرہ نہیں کر رہے. اس لیے بزرگ عزیزوں ہمیں اس کی اہمیت سمجھتے ہوئے آج کل ہماری ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے. اس کے بعد بھی کیا ہے، علماء کرام کے بیانات ہیں. اس لیے میں انہی چند باتوں پر اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں. مگر آخر یہ گزارش ہے کہ ماں باپ خاص طور پر کہ اپنے بچوں اور بچوں کے بارے میں فکر مند رہیں. اب وقت ہے فکر مند ہونے کا. اگر اب بھی ہم اگر نہ جاگے صرف یہی سوچتے رہے کہ پڑھانے سے بچہ کیا کمائے گا، خالی کمائی کا دن تک دیکھیں گے، تو بزرگ ہمارے سے بد نصیب کوئی نہیں ہوتا. اللہ بھی ہم سے کیا ہے خوش نہیں ہوتا. کیا اللہ کی رضا ہمارے لیے حاصل ہوگی. کمائی کا اپنی بازو میں رکھو. وہ پیسہ کمائے گا، کیا کھائے گا کیا نہیں کھائے گا وہ اللہ کے ذمہ ہے اور اس کی ذمہ ہے. اللہ پاک کچھ نہ کچھ اسباب پیدا کریں گے، اس کا چھوڑ دو. مگر کیا یہ خیال رکھو کہ مجھے کیسا بھی چاہے قرآن سکھانا ہے. اگر میں بڑا ہوں تو کم از کم میں نازلہ قرآن تو پڑھنے والا بنوں. بچہ اور بچی ہے کم از کم قرآن کو میں اس کو سکھاؤں، نازلہ اور اس کے جو تعلیمات ہیں اس کو ضرور بھی ضرور میں سکھاؤں. اس کے اندر اخلاق ہو، تہذیب ہو، اسلامی شناخت ہو، اسلامی تعلیمات اس کے اندر موجود ہو. اس کا کیا میں ضرور بھی ضرور کچھ نہ کچھ انتظام کروں گا. اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، اخروی نجات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.